یہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کہی جاتی ہے کہ اس کی تاریخ ہے، اور قرآن مجید کی جو تاریخ ہے اور ہسٹری ہے وہ آج سے 1500 سال پہلے کی۔ مجھے ایک ایسی جنگ بتا دیجئے کہ راجے مہاراجوں کی جنگ اور وہاں پر خدا خود اوتار لے کر آیا ہو۔ کیا یہ ماننا نہیں ہے کہ بھگوان شری کرشن اس کے اندر آئے تھے، اور وہ کن کے ساتھ تھے؟ پانڈووں کے ساتھ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وار ان بھگوت گیتا اینڈ قرآن۔ کہ قرآن مجید میں جو وار کی بات کی گئی ہے، جنگ کی، اور جو شریمد بھگوت گیتا میں، تو وہ کیا ہے اور اسے ہم سمجھتے ہیں کیا؟ جو بھگوت گیتا میں جو جنگ کی بات کی گئی ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو قرآن میں کی گئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اس پر ہم آج تفصیلی گفتگو کریں گے، اور میرے سامنے دونوں کتابیں موجود ہیں۔ قرآن مجید جسے مسلمان جس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس میں 6666 آیات ہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن اس کو کہتے ہیں کہ جو دو گتوں کے درمیان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے مانا جاتا ہے۔ اور دوسری جو کتاب ہے میرے سامنے، یہ شریمد بھگوت گیتا ہے۔ اس میں 18 ادھیائے ہیں، اور پھر اس میں ہر ادھیائے کے اندر مختلف شلوک ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کہی جاتی ہے کہ اس کی تاریخ ہے، اور قرآن مجید کی جو تاریخ ہے اور ہسٹری ہے وہ آج سے 1500 سال پہلے کی، کہ جو مکہ کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ دو بڑی کتابیں ہیں، اور ہندو دنیا کے اندر کم نہیں ہیں۔ 1 ارب کی آبادی کی تقریباً اس گیتا کو ماننے والے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، اور قرآن مجید کو ماننے والے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ کی بات تو جہاں پر ہوگی تو وہ ہنسا کو بڑھانے کے لیے ہوگی، تشدد کی بات ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر اسلام کی پوری تاریخ کے اندر، یعنی شروع کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں، اس میں اگر آپ جو مرنے والوں کی جو تعداد ہے، شہیدوں کی، یا جو لوگ جان سے گئے، چاہے وہ دونوں طرف سے ہوں، اس میں آپ کو 1000 سے، یعنی بمشکل وہ آپ کو جتنا بھی پہنچائیں گے وہ 1000 تک آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مہابھارت کا سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہابھارت کے اندر کروڑوں لوگ کہا جاتا ہے جو مارے گئے ہیں، جن کو ہم شمار بھی نہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ لوگ اس جنگ کے اندر وہ مارے گئے۔ اب یہ بات الگ ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس جنگ میں مارے گئے تو کچھ یہ وہ انسانیت کے خلاف ہوا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں یہ کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ جنگوں کا تصور موجود ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ راجے آپس میں لڑے تھے، وہ کون سا دھرم یدھ تھا، وہ تو مذہب کے لیے لڑی نہیں گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مذہب کے لیے نہیں لڑی گئی، دھرم کی ہی لڑی گئی نا۔ تو یہ جو کہتے ہیں وہ تو راجے مہاراجے اس میں آپس میں لڑے ہیں، وہ کون سا مذہب کی جنگ تھی؟ تو مجھے بتائیے کہ کیا مہابھارت کے اندر شری کرشن جی نہیں تھے؟ مجھے ایک ایسی جنگ بتا دیجئے کہ راجے مہاراجوں کی جنگ اور وہاں پر خدا خود اوتار لے کر آیا ہو۔ کیا یہ ماننا نہیں ہے کہ بھگوان شری کرشن اس کے اندر آئے تھے، اور وہ کن کے ساتھ تھے؟ پانڈووں کے ساتھ، کوروں کے خلاف تھے۔ تو بھگوان خود آ رہے ہیں اور ایک سائڈ پہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو سامنے والے تھے اس بھگوان کے خلاف تھے یا نہیں تھے؟ ان کے خلاف لڑے ہیں، اور ساری طاقت اور قوت شری کرشن نے ارجن جی کو دی۔ تو میرا کہنا ہے ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ جو بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایسی جنگیں تھیں کہ اس میں راجے مہاراجے کون سے، وہ دونوں سناتنی تھے، دونوں راجوں مہاراجوں کی جنگیں ہوئی ہیں، تو وہ کوئی خدا کے لیے جنگ نہیں تھی۔ یعنی اگر خدا کے لیے نہیں تھی تو اس میں پھر ان کے عقیدے کے مطابق خدا وہاں پہ پھر کیسے اتر آئے؟ تو آئے ہیں نا۔ اور پھر وہ 4 ادھیائے میں بھی کہا گیا کہ جب بھی ظلم ہوگا میں آتا رہوں گا۔ اب یہاں پر ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو جہاد کا جو کانسیپٹ دنیا کے اندر بتایا گیا، 2 بڑے نظریات ہیں جہاد کے حوالے سے۔ ایک تو جو مسلمانوں میں جو بتایا گیا کہ بھائی جو تمہارا جو مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اسے مار دو، ختم کر دو، دنیا کے سارے کافروں کو ختم کرنا ہے، اور جو تمہارے عقیدے کا نہیں ہے اسے کوئی جینے کا حق نہیں ہے، لہٰذا انہیں ختم کر دو۔ اور مارو گے تمہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت میں 70 حوریں ملیں گی، مزے کرو گے وہاں پہ جنت میں۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ جنت میں پہنچنا ہے جلدی جلدی، لہٰذا مارو جو تمہارے کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک انتہا پسندانہ نظریہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے سارے جو غیر مسلم ہیں انہیں کسی طرح سے جینا نہیں ہے ان کو، اور وہ تمہارے عقیدے کے نہیں ہیں، لہٰذا انہیں ختم کر دیا جائے۔
کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ پاور میں رہنا ہے اور سب سے اعلیٰ درجے میں رہنا ہے، لہٰذا دوسروں کو غلام بنا کے رکھو. یہ ایک نظریہ. میں کہتا ہوں یہ دونوں نظریات انتہا پسندانہ ہیں. میں ان لوگوں کا بھی یہاں پر اس میں مخالفت کرتا ہوں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر پھر کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی، اور اسلام کو دہشت گردی اور انسان دشمنی اور آتنکواد کے ساتھ جوڑ کر بار بار وہی بات کہی جاتی ہے کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف، قرآن سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جہاد جسے تم سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے. جہاد میں آپ کو بتاؤں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے جہاد اور دوسرا ہے قتال. اب جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کرنے کو، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے. سورہ نمبر 29 ورس 69 سورہ عنکبوت، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں. یعنی ہمارے راستے پہ چل پڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے پہ. اور خدا کا راستہ کون سا ہے؟ انسان دوستی ہے، انسانوں سے محبت کرنا، مظلوموں کی حفاظت کرنا، ان کی رکشا کرنا، ان کی سیوا کرنا، کمزوروں کی. یہ ہے خدا کا راستہ. والذین جاہدوا فینا، ہمارے میں جس نے کوشش کی، ہمارے میں. تو جہاد کا معنی ہو گیا کوشش کرنا، اسٹرگل فار پیس، اسٹرگل فار جسٹس. آپ انتہا درجے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ایک آپ کو میسج دے رہا ہوں، یہ بھی ایک جہاد ہو رہا ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ تیاری کرتا ہے امتحان کے اندر پاس ہونے کی، ایک بچہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے. وہ بھی ایک اپنے دشمن شیطان کے خلاف، راکشس کے خلاف یدھ کر رہا ہے. ہر وقت انسان کے لیے ایک یدھ ہے، ایک مہابھارت کا ستان ہے، اور وہاں پر انسان لڑ رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے اپنے نفس کے خلاف. تو جہاد کا معنی ہو گیا اسٹرگل کرنا. قرآن مجید میں جہاد کی 36 ورسز ہیں، آیات ہیں جہاد کی، اور دوسرا جو لفظ ہے قتال، اس کی 60 آیات ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو دوسرا قتال، فائٹنگ کو، جہاد بمانا فائٹ. تو جہاد بمانا فائٹ کے یہ قرآن میں جو قتال، یہ ایک ساتھ نہیں آیا. جہاد الگ کہا گیا اور فائٹ الگ کہا گیا. تو جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں. اس میں ہے آپ قلم کے ذریعے، کہیں پر آپ دیکھتے ہیں جیسے صحافی لوگ ہوتے ہیں لکھتے ہیں ظلم کے خلاف، بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں تو انہوں نے بھی قلم کے ذریعے جہاد کیا ہے. جہاد بالمال ہے، آپ مال دے کر، دان دے کر، زکوٰۃ دے کے، آپ کسی کی مدد کر کے وہ بھی جہاد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اپنے عمل کے ذریعے کہ آپ اچھے کام کر کے، کرم کر کے، وہ بھی ایک جہاد کر رہے ہیں. ایک قسم اس کی آتی ہے جو بہت نیچے درجے پہ ہے، اور اس کا نام ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد، تلوار کے ذریعے. تو یہ کب ہوگا؟ اس کی شرائط ہے. یہ ایسے نہیں ہو جائے گا کہ مثلا میں نے دیکھا ایک کام غلط ہو رہا ہے اور میں نے فوراً سے نکالی تلوار اور چلانا شروع کر دی. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یعنی کوئی کسی کی مرضی آ جاتی اور وہ کسی کے خلاف وہ جہاد کرنا شروع کر دے گا. اس کے احکامات ہیں، اس کے باقاعدہ شرائط لکھی ہوئی ہیں. قرآن مجید کے اندر وہ شرائط ہیں، وہ اس پر میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن کے اندر بھی میں نے اس کا لنک دے دیا ہے. تو اب جو جہاد، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ایک دشمن ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ کو کہا گیا کہ آپ نے قتال کرنا ہے، یعنی لڑنے کی نوبت جب آ گئی. تو یہ جو معنی ہے، کیا یہ جو قرآن بتا رہا ہے کیا یہ گیتا کے اندر نہیں ہے؟ اگر آپ پوری مہابھارت کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جو جنگ ہوئی ہے، وہ جو دو خاندان ہیں وہ آپس میں رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں. اور وہاں پہ جو کورو اور پانڈو ہیں ان کا آپس میں خونی رشتہ ہے. لیکن ایک طرف کورو ہیں جو کہ ظلم کا نشان ہے، اور دوسری طرف پانڈو ہیں. پانڈو کے ساتھ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق خدا کی مدد شری کرشن جی کی جو کہ اوتار لے کر آئے ہیں ان کی صورت کے اندر موجود ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان ظالموں سے لڑنا ہے. تو ارجن ان سے پوچھتے ہیں یدھ کے استھان میں کہ میں ان سے کیسے لڑ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی میرا اپنا ہے، چچا ہے، بھتیجے ہیں، مامے ہیں، استاد ہیں، میں ان سے کیسے لڑوں، اور میرے پتا سامان ہیں سارے. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے اپنے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں، جو نفرت کرتے ہیں، جو غریبوں پر، اور جو انسان دشمن لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، ورنہ تم بزدل کہلائے جاؤ گے. تو تب پھر لڑائی ہوتی ہے. اور یہ بات شری کرشن جی نے اپنے بارے میں بہت ساری جگہوں پر بھگوت گیتا کے اندر کہی ہے.
مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو ادھیائے 2 شلوک 18 اس میں کہا تسماد یسوا بھارتا کہ تم نے لڑنا ہے، اور ادھیائے 2 شلوک 31 دھرما یا دہی یود دھاج، یعنی دھرم کے لیے تم نے جنگ کرنی ہے. اور اسی طرح ادھیائے 2 شلوک 32 دھرم کے لیے یدھ کرنے سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کوئی کاریہ نہیں ہے. یہ یدھ سورگ کا کھلا دروازہ ہے، خوش قسمت ہے وہ چھتریا جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے. لڑو تم خوش قسمت ہو، تمہیں جنت ملے گی. اور یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ اگر تم وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں مردہ مت کہو، اور جنت میں وہ جاتے ہیں، اور جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے. تو جس جنگ کی بات قرآن میں کہی گئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے اس لیے تمہیں لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. تم ظلم کے خلاف لڑو گے، یہ نہیں کہ وہ تمہارے عقیدے کے نہیں ہے تو تب لڑا جائے. یہی بات گیتا میں بھی کہی گئی کہ تم نے ان کے خلاف اس لیے لڑنا ہے کہ وہ تمہارے اوپر ظلم کرتے رہے، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں نہیں دے رہے ہیں. اور شری کرشن جی نے ادھیائے 10 شلوک 31 میں کہا ہے کہ میں ہتھیار چلانے والا رام ہوں، میں شارک ہوں مچھلیوں میں. اور وہاں پر اپنے بارے میں کہا کہ میں ہتھیار چلانے والا ہوں. میں کون ہوں؟ اپنی پہچان بتائی کہ میں رام جس طرح وہ ہتھیار چلانے والا تھا میں وہ ہوں. تو ہتھیار چلانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے آج یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار چلائے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ صحابہ نے ہتھیار چلائے، مسلمانوں نے دنیا کے اندر جنگیں کی ہیں، جہاد کیا ہے. تو یہ کیا غلط کام ہے؟ کیا قرآن جس جہاد کی اور جنگ کی بات کر رہا ہے تو اس سے وہ آتنکواد کی کتاب ہو جاتی ہے، وہ نفرت کی کتاب ہو جاتی ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ اور آپ جس مذہب کی بات کر رہے ہیں اور جسے بڑا انسانیت کی بات کر رہے ہیں، تو کیا گیتا کے اندر یہ لڑنے کی بات نہیں کی گئی ہے؟ کیا یہاں پر نہیں کہا گیا کہ تم لڑو اور یدھ کرو، میں ہتھیار چلانے والا ہوں اور اگر تم نہیں لڑو گے تو تم بزدل کہلائے جاؤ گے؟ بالکل یہی بات یہاں پر بھی کہی گئی ہے. اب اگر کوئی جس کا مانسک سنتولن بگڑا ہوا ہوگا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر جو لڑنے والی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی ہندو نہیں ہو اس کو ختم کر دو، بگڑا. یہی چیز سے ہم قرآن کے ساتھ کی گئی اور کہا گیا کہ اس قرآن میں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں انہیں ختم کر دو. ہم ان لوگوں کو خوارج کہتے ہیں. ایسے لوگ ہیں، انہوں نے مس یوز کیا ان آیاتوں کو. اور اب پوچھیں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جس نے گیتا کو مس یوز کیا ہو؟ تو آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. کیا ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ظلم کرتے ہوں؟ کیا آپ کی سوسائٹی کے اندر، کیا آپ کے معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہیں ہوں گے؟ تو لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جس جنگ کی بات قرآن مجید کر رہا ہے وہ جنگ تو دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر ہو چکی ہے. اگر آپ بائبل کی اسٹڈی کریں گے تو بائبل کے اندر حضرت یسوع مسیح نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ یہ مت سمجھو کہ میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو لڑنے کے لیے آیا ہوں. یہ موجود ہے بائبل کے اندر. گیتا کی میں نے آپ کو مثال دے دی، بہت ساری. یہ تو میں نے ابھی مختصر یہاں پر آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں، ورنہ یہ تو اگر مہا بھارت کے اندر آپ پوری اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ہر جگہ کے اوپر سناتن دھرم کے اندر ہندو جسے مذہب کہا جاتا ہے، آپ کو لڑنے کی بات، یدھ کرنے کی بات اور مہان یدھ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی. ہر وقت آپ کو لڑ رہے ہیں. رام جی کی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا. آپ کو اسی طرح مہا بھارت دیکھیں گے اور جنگیں ہیں، آپ وہ لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لہٰذا یہ بات اگر جو ٹھہرتی ہے یہاں پر کہ صرف جی اسلام ایسا ہے، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر ایسا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلاموفوبک ذہن ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں یعنی دوسرے مذاہب کا بھی فوبیا ہے، وہ دوسرے مذاہب کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات کریں گے تو اس سے وہ کوئی دین کا اسلام کی کوئی خدمت کریں، اس کام کریں. تو لہٰذا ہمیں کامن چیزوں کو دیکھ کر اسٹڈی کرنی ہے اور سمجھنا ہے کہ کیا جنہیں اختلاف کی وجہ سمجھ رہے ہیں وہ ایکچول میں ہے کیا، وہ حقیقت میں کیا ہے، کیا اس طرح ہے بھی یا نہیں ہے. قرآن جس جنگ کی بات کر رہا ہے وہ کیا ہے اور گیتا نے جس جنگ کی بات کی ہے وہ کیا ہے. ہم جب اس چیز کو دونوں کو آپس میں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں گے اور اپنی نظر کو تھوڑا سا بدلیں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہوگا. وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ نظر
کو بدلو گے تو نظارہ بدل جائے گا، من کو بدلو گے تو ستارہ بدل جائے گا، اور کشتی بدلنے کی ضرورت نہیں، دشا کو بدل دو گے تو کنارہ بدل جائے گا۔ تو نظر کو بدلنا ہمارا، کہ آپ جس چشمہ اور اینک لگا کے دیکھتے ہیں نا، وہ اس اور اپنے مرضی کے مطابق جو رزلٹ نتائج آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی کام ہوتا ہے کہ یہ باتیں اس طرح ہے، اسلام میں یہ چیزیں ہیں، اسلام یہ بات ہے۔ تو لہٰذا جو ہمیں اپنی نظر کو وہ بدلنا ہے، یعنی دیکھنے کی، اسٹڈی کرنے کا طریقہ، اور یہی میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو یہ بات بتا دوں، سکھانا نہیں، بتا دوں اپنی، جس نظریے سے میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اگر آپ ہی جہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے چیزیں اسی طرح نظر آنے لگ جائے۔ بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، والسلام علیکم۔